آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی کو ایران کا سپریم لیڈر منتخب ہوئے آج 4 دن ہو گئے ہیں اور دنیا میں ان کی پوری اسرار شخصیت اور جنگی حالات میں ان کے انتخاب کے حوالے سے تجسس کا اظہار کیا جا رہا ہے، اندازے لگائے جا رہے ہیں، لیکن خود مجتبیٰ خامنائی مکمل طور پر خاموش ہیں، نہ منظر عام پر آئے ہیں اور نہ ہی کوئی بیان جاری کیا ہے، جس سے مختلف قیاس آرائیاں جنم لے رہی تھیں۔ اور آج یہ خبر سامنے آ گئی ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی زخمی ہیں۔ بی بی سی اور بلومبرگ کے مطابق ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے بیٹے یوسف پزشکیان نے تصدیق کر دی ہے کہ نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی زخمی ہیں لیکن محفوظ ہیں۔ یوسف پزشکیان نے ٹیلی گرام پر اپنی پوسٹ میں کہا ہے کہ مجھے بھی ایسی اطلاعات ملی ہیں کہ نئے سپریم لیڈر زخمی ہیں۔ میں نے متعدد دوستوں سے پوچھا جن کے رابطے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ وہ محفوظ ہیں اور پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے ایرانی اور اسرائیلی حکام کے حوالے سے اپنی خبر میں دعویٰ کیا تھا کہ ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی جنگ کے آغاز میں ہی زخمی ہو گئے تھے۔ حکام کے مطابق مجتبیٰ خامنائی کی ٹانگوں پر زخم آئے ہیں لیکن ان کے حالات اور ان کی چوٹوں کی شدت واضح نہیں ہے۔ انہیں 4 دن پہلے سپریم لیڈر بنانے کا اعلان کیا گیا تھا لیکن انہیں تب سے منظر عام پر نہیں دیکھا گیا۔ وہ نہ کسی ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں، نہ عوام کے سامنے آ رہے ہیں اور نہ ہی کوئی تحریری بیان جاری کر رہے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق 3 ایرانی حکام نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ خدشہ بھی ہے کہ کسی بھی قسم کی کمیونیکیشن سے ان کی لوکیشن ظاہر ہو سکتی ہے اور وہ خطرے میں پڑ سکتے ہیں، اور ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ مجتبیٰ خامنائی ایران پر اسرائیل اور امریکہ کے حملے کے پہلے دن زخمی ہو گئے تھے۔ تینوں ایرانی حکام کے مطابق انہیں گزشتہ 2 دنوں میں ایران کے زیادہ سینئر حکومتی افراد نے بتایا ہے کہ مجتبیٰ خامنائی کو چوٹیں آئی ہیں جن میں ٹانگوں پر زخم بھی آئے ہیں، لیکن وہ الرٹ ہیں اور ایک انتہائی محفوظ مقام پر رہ رہے ہیں اور محدود کمیونیکیشن کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کے 2 حکام نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ اسرائیل کی حاصل کردہ معلومات سے بھی اس بات پر یقین ہو رہا ہے کہ مجتبیٰ خامنائی 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کے پہلے حملے میں زخمی ہو گئے تھے اور ان کی ٹانگوں پر زخم آئے تھے، اور اس نتیجے پر اسرائیلی حکام مجتبیٰ خامنائی کو سپریم لیڈر منتخب کیے جانے سے پہلے ہی پہنچ گئے تھے۔ 28 فروری کو تہران کے کمپاؤنڈ میں ہونے والے حملے میں مجتبیٰ خامنائی کے والد آیت اللہ خامنائی، ان کی والدہ، اہلیہ اور ایک بیٹا شہید ہو گئے تھے۔ ساتھ ہی کئی اعلیٰ عہدیدار بھی شہید ہو گئے تھے۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق مجتبیٰ خامنائی کے زخمی ہونے کا ایک اشارہ ایران کے سرکاری ٹی وی اور خبر رساں ادارے IRNA کے ان حوالوں سے بھی ملا جن میں انہیں وونڈیڈ وار ویٹرن سپریم لیڈر کہا گیا تھا۔ اسی طرح با اثر مذہبی فلاحی تنظیم کمیتے امداد نے اپنے بیان میں مجتبیٰ خامنائی کو مبارکباد دیتے ہوئے جانباز جنگ قرار دیا، جو فارسی میں جنگ میں زخمی ہونے والے سابق وار ویٹرن کے لیے استعمال ہونے والی اصطلاح ہے۔ اس کے علاوہ منگل کے دن ایران کے مقامی میڈیا نے وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی سے پوچھا کہ کیا مجتبیٰ خامنائی نے ذمہ داری سنبھال لی ہے، تو انہوں نے اس سوال کا براہ راست جواب نہیں دیا اور کہا کہ جنہیں پیغام ملنا تھا انہیں پیغام مل چکا ہے۔ رپورٹ کے مطابق جمعے کو جب یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ مجتبیٰ خامنائی سپریم لیڈر کے انتخاب میں سب سے آگے ہیں، تو اسرائیلی جنگی طیاروں نے سپریم لیڈر کے دفتر اور رہائشی کمپاؤنڈ کے باقی ماندہ اسٹرکچر پر بنکر بسٹنگ بم گرائے، جس سے کمپاؤنڈ ملبے میں تبدیل ہو گیا، اور یہ سیٹلائٹ تصاویر سے ظاہر بھی ہو رہا ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق ان کا خیال ہے کہ ان حملوں کا ہدف مجتبیٰ خامنائی تھے لیکن وہ وہاں موجود نہیں تھے۔ رپورٹ کے مطابق مجتبیٰ خامنائی ایک پراسرار شخصیت رہے ہیں۔ انہوں نے شاید ہی کبھی عوامی سطح پر تقاریر کی ہیں یا عوامی تقریبات میں شرکت کی ہے۔ ایرانی میڈیا میں ان کی صرف تصاویر اور تقریباً آدھے منٹ کی ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے اور مختصر بایوگرافی بیان کی جا رہی ہے۔ حالیہ دنوں میں مجتبیٰ خامنائی جسمانی طور پر عوام کی نظروں سے دور ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی تصاویر پہلے ہی تہران میں بڑے بڑے بینرز پر لگائی جا چکی ہیں۔ ان میں سے ایک پینٹنگ میں مجتبیٰ خامنائی کو ان کے والد آیت اللہ خامنائی ایران کا پرچم تھما رہے ہیں۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ مجتبیٰ خامنائی کے پاسداران انقلاب کے ساتھ گہرے تعلقات ہیں اور وہ کئی سالوں تک پس پردہ ایک طاقتور کردار رہے ہیں۔ وہ اپنے والد آیت اللہ خامنائی کے سیکیورٹی اور فوجی امور کے حوالے سے کوارڈینیشن کرتے تھے، لیکن ایران پر حکومت کرنے کے حوالے سے ان کی شخصیت یا منصوبوں کے بارے میں بہت کم معلومات دستیاب ہیں، سوائے اس بات کے کہ مجتبیٰ خامنائی کے پاسداران انقلاب اور سخت گیر حلقوں کے ساتھ بہت گہرے تعلقات ہیں۔ گزشتہ 4 دن سے مغربی میڈیا میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی پاسداران انقلاب ہی کی چوائس ہیں اور ان کے انتخاب میں پاسداران انقلاب نے ہی کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ اور اب رائٹرز نے
مجلس خبرگان رہبری کے خفیہ اجلاس میں مجتبیٰ خامنہئی کے انتخاب اور پاسداران انقلاب کے براہ راست کردار کے حوالے سے رپورٹ شائع کی ہے، جس میں مجلس خبرگان رہبری کے اراکین پر مجتبیٰ خامنہئی کی حمایت کے لیے پاسداران انقلاب کی طرف سے دباؤ ڈالنے کی بات کی گئی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کچھ اراکین نہیں چاہتے تھے کہ سخت گیر مجتبیٰ خامنہئی سپریم لیڈر بنے، اور انہیں اس بات کا بھی خدشہ تھا کہ اس طرح ایران کی سیاست اور تمام فیصلوں میں پاسداران انقلاب کو مکمل کنٹرول حاصل ہو جائے گا اور ایران ایک مذہبی ریاست سے فوجی ریاست میں تبدیل ہو جائے گا۔ رائٹرز کی اس رپورٹ کے مطابق پاسداران انقلاب نے مجتبیٰ خامنہئی کو سپریم لیڈر منتخب کروانے میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ مجتبیٰ خامنہئی سخت گیر پالیسیوں کی حمایت کریں گے۔ سینئر ایرانی ذرائع نے بتایا کہ اس عمل میں عملی سوچ رکھنے والوں کے خدشات کو نظر انداز کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق پہلے سے ہی بہت طاقتور پاسداران انقلاب نے حالیہ جنگ کے بعد اور زیادہ اثر و رسوخ حاصل کر لیا تھا، اور جلد ہی سینئر سیاسی اور مذہبی شخصیات کے شکوک و شبہات پر قابو پا لیا تھا، جن کی مخالفت کی وجہ سے سپریم لیڈر کے اعلان میں کئی گھنٹوں کی تاخیر ہوئی۔ جن لوگوں نے مجتبیٰ خامنہئی کو سپریم لیڈر بنانے کی مخالفت کی تھی، ان کے خدشات میں مزید اضافہ اس بات سے ہو گیا کہ 3 دن تک مجتبیٰ خامنہئی نے کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ 3 سینئر ایرانی ذرائع اور ایک اصلاح پسند سابق عہدیدار اور ایک اور اندرونی ذریعے نے بتایا کہ پاسداران انقلاب کی طرف سے انجینئرڈ کیا گیا مجتبیٰ خامنہئی کا انتخاب بیرون ملک زیادہ جارحانہ موقف اور اندرون ملک مزید سخت اقدامات کا باعث بن سکتا ہے۔ ان میں سے 2 ذرائع نے کہا کہ انہیں خدشہ ہے کہ حکومتی نظام پر پاسداران انقلاب کی بالادستی ایران کو ایک فوجی ریاست میں مزید تبدیل کر دے گی، اور اس میں مذہبی جواز کی صرف ایک کمزور سی جھلک باقی رہ جائے گی، جس سے پہلے ہی کم ہوتی ہوئی عوامی حمایت مزید کمزور ہو سکتی ہے، اور پیچیدہ خطرات سے نمٹنے کے لیے گنجائش بھی کم ہو سکتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اگر کسی کو کوئی شک تھا کہ ایران میں اصل اختیار کس کے پاس ہے، تو وہ شک ہفتے کے دن اس وقت ختم ہو گیا کہ جب صدر مسعود پزشکیان کو خلیجی ریاستوں سے ایرانی حملوں پر معذرت کے بعد اپنا موقف واپس لینے پر مجبور ہونا پڑا۔ ذرائع کے مطابق پاسداران انقلاب کے سینئر عہدیدار صدر کے بیان پر سخت ناراض تھے۔ 3 سینئر ایرانی ذرائع میں سے ایک نے کہا کہ اب ایران کو پاسداران انقلاب چلا رہے ہیں۔ آیت اللہ خامنہئی پاسداران انقلاب کو قابو میں رکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے، اور ان کے خیالات کو نظام کے سیاسی اور مذہبی حلقوں کے نظریات کے ساتھ متوازن رکھتے تھے، لیکن ذریعے نے مزید کہا کہ اگر نیا سپریم لیڈر قیادت سنبھال بھی لے تو تب بھی مستقبل میں بڑے فیصلوں میں آخری فیصلہ شاید پاسداران انقلاب ہی کریں گے۔ واشنگٹن میں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے سینئر فیلو ایلیکس وٹانکا کا کہنا ہے کہ مجتبیٰ خامنہئی کا عہدہ پاسداران انقلاب کی وجہ سے ہے، اس لیے وہ اپنے والد کی طرح مکمل طور پر بااختیار نہیں ہوں گے۔ رپورٹ کے مطابق آئینی طور پر سپریم لیڈر کا انتخاب مجلس خبرگان رہبری کا اختیار ہے، لیکن سپریم لیڈر کے دونوں انتخابات میں دوسرے طاقتور حلقوں کے مشوروں نے اثر ڈالا ہے۔ جب 1989 میں آیت اللہ خمینی کا انتقال ہوا تو کنگ میکر بااثر سیاستدان علی اکبر ہاشمی رفسنجانی تھے، جنہوں نے مجلس خبرگان رہبری کو بتایا کہ آیت اللہ خمینی نے اپنی وفات سے پہلے ان کے کان میں آیت اللہ خامنہئی کا نام لیا تھا، اور اس بار کنگ میکر پاسداران انقلاب ہے۔ اور مذکورہ ذرائع کے مطابق پاسداران انقلاب کے پیغامات کہیں زیادہ 2 ٹوک تھے۔ پاسداران انقلاب نے یہ دلیل دی کہ جنگی ضرورت ہے کہ انتخاب کے عمل کو تیز کر دیا جائے، اور ایسے امیدوار کا انتخاب ہونا چاہیے جو امریکہ کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے۔ رپورٹ کے مطابق قم میں مجلس خبرگان رہبری کی عمارت پر بمباری کی گئی تھی، اس لیے مجلس خبرگان رہبری کے اراکین کو ایک دوسرے مقام پر جمع ہونا پڑا جو اب تک نامعلوم ہے۔ مجلس خبرگان رہبری کے ایک رکن آیت اللہ محسن حیدری نے سرکاری ٹی وی پر بتایا کہ بعض اراکین اس اجلاس میں شریک نہیں ہو سکے یا انہیں ووٹنگ کی اطلاع تک نہیں دی جا سکی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ مجلس خبرگان رہبری نے سپریم لیڈر کے انتخاب کے لیے 2/3 اراکین کی لازمی تعداد پوری کر لی تھی، تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اصل میں کتنے افراد نے اجلاس میں شرکت کی تھی، جبکہ موجود اراکین میں سے اگلے سپریم لیڈر کے لیے 85 سے 90% نے مجتبیٰ خامنہئی کی حمایت کی تھی۔ تاہم یہ واضح نہیں تھا کہ غیر حاضر اراکین میں سے کتنے ان کے حامی یا مخالف ہوتے، لیکن یہ اعداد و شمار اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ اتنا متفقہ نہیں تھا جس کی پاسداران انقلاب کو شاید امید تھی۔ رپورٹ کے مطابق 2 ذرائع نے کہا کہ مذہبی رہنماؤں کے ایک گروہ کو بظاہر موروثی جانشینی ناپسند تھی، اور انہیں خدشہ تھا کہ یہ انتخاب حکومتی نظام کے بہت سے حامیوں کو بھی دور کر دے گا۔ ایک ذریعے نے بتایا کہ گزشتہ ہفتے کے دوران پس پردہ بعض علماء اور سیاسی اسٹیبلشمنٹ کے اراکین مختلف مذاکرات میں کسی متبادل امیدوار کو آگے لانے کی کوشش کر رہے تھے، تاہم
اصلاح پسند سابق ایرانی عہدیدار نے کہا کہ پاسداران انقلاب نے مجتبیٰ خامنہ ای کے انتخاب پر تنقید کرنے والوں کو دھمکیاں دی۔ ایران کے ایک اندرونی ذریعے نے کہا کہ پاسداران انقلاب نے مجلس خبرگان رہبری کے اراکین سے رابطہ کیا، جس پر اعتراضات بھی اٹھے تھے، لیکن آخرکار وہ مجتبیٰ خامنہ ای کی حمایت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ مذکورہ پانچوں ایرانی ذرائع نے کہا کہ مجتبیٰ خامنہ ای کے انتخاب کا اعلان اصل میں اتوار کی صبح ہو جانا تھا، لیکن ان کے انتخاب پر جاری مخالفت کی وجہ سے یہ اعلان شام کو دیر سے کیا گیا۔ اصلاح پسند سابق ایرانی عہدیدار کے مطابق اس سب کا حتمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ایران کی خارجہ اور داخلہ پالیسی زیادہ سخت گیر سمت میں آگے بڑھے گی، جبکہ پاسداران انقلاب کو آخرکار وہ چیز مل جائے گی جس کی وہ برسوں سے خواہش رکھتے تھے، یعنی مکمل کنٹرول۔